امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ ہم پہلے چیپٹر کے کھیلوں کی افادیت کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے جو پچھلے نکات تھے وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل کیے ہیں۔ ہماری 11ویں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے بین الاقوامی اتحاد۔ جو کھیل ہیں وہ بین الاقوامی اتحاد کو بھی پروان چڑھاتے ہیں۔ کھیل کی وجہ سے ہی ایک کھلاڑی جو ہے وہ اپنی ملک کا سفیر ہوتا ہے امن کا دوسرے ملک میں۔ جب وہ کھلاڑی دوسرے ملک میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر وہ جا کر اپنے ملک کا جو ہے وہ نام روشن کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ کھلاڑی دوسرے ملک میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے اچھے تعلقات، اچھے روابط کیا ہے جی قائم کرتا ہے، اور اس اچھے روابط کی وجہ سے اس کے سماجی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی مثال لیں کہ کسی بھی کھیل کی وجہ سے جب وہ کھلاڑی دوسرے ملک میں کھیلنے کے لیے جائے گا تو اس سے جو ہے دونوں ممالک کے درمیان اگر کوئی ناخوشگواریاں یا کوئی اختلافات ہیں تو وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم لیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1987 میں جب پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب تھے تو جب پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا کھیلنے کے لیے گئی تو وہاں پر موجود اس دور کے جو وزیر اعظم اندرا گاندھی تھے انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم جنرل ضیاء الحق صاحب کو وہاں پر آنے کی دعوت دی تاکہ وہ دونوں وزراء مل بیٹھ کر میچ کو دیکھیں۔ تو جس پر جنرل ضیاء الحق نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور وہ وہاں پر میچ دیکھنے کے لیے گئے تو دونوں وزراء نے جو ہے اکٹھے بیٹھ کر اس میچ کو دیکھا۔ اس سے جو ہے اس دور میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اختلافات تھے اور جنگ کا ایک سایہ منڈلا رہا تھا تو اس وجہ سے وہ ختم ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کھیل جو ہے وہ ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جس سے بین الاقوامی اتحاد پروان چڑھے۔ آگے ہے جی پریشانیوں کا خاتمہ۔ تو کھیل کی وجہ سے کوئی بھی کھلاڑی اپنی پریشانیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے، کیونکہ کھیل کے دوران جب کھلاڑی کھیل کے دوران کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کا سارا جو ذہنی فوکس ہوتا ہے وہ اپنے کھیل کے اوپر ہوتا ہے، وہ اپنی پرفارمنس کے اوپر توجہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس سے جو پریشانیوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے وہ پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور ان پریشانیوں کو وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی کھیل کی طرف توجہ دیتا ہے، اور کھیل کے بعد بھی وہ کافی وقت کے لیے اپنے آپ کو پرسکون اور راحت محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو کھلاڑی ہے وہ پریشانیوں سے کیا ہے جی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے کھیل کی وجہ سے۔ آگے ہے جی حب الوطنی کا جذبہ۔ کھیل جو ہے وہ حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک کھلاڑی جب کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو ہے وہ اپنے ملک کی عزت ہوتی ہے، وہ اپنے ملک کے وقار کے لیے کھیل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں کھیل رہا ہوتا، تو اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ تو یہی جو حب الوطنی ہے اسے وہ عام زندگی میں بھی وطن سے محبت کا کیا دیتی ہے، درس دیتی ہے۔ آگے ہے جی قوت فیصلہ کی صلاحیت۔ کھیل جو ہے وہ کسی بھی کھلاڑی کے اندر قوت فیصلہ کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ جب کھلاڑی کھیل کے میدان میں کھیل رہا ہے، اب فٹ بال کی ہم مثال لیتے ہیں، کھلاڑی کھیل رہا ہے اور وہ گول کرنے کے لیے وہ گول پوسٹ کے پاس ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ میں اگر خود گول کروں تو کیا میں کر سکتا ہوں، یا اگر اتنا فاصلہ ہے کہ میں اگر کسی کھلاڑی کو پاس دوں تو وہ گول کرے۔ تو یہ فیصلہ اس نے کچھ ہی وقت میں کرنا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے کھلاڑی کو پاس دیتا ہوں تو میں آگے جا کر گول کر سکتا ہوں۔ تو یہ قوت فیصلہ کی صلاحیت کھیل کے میدان کے اندر اسی طرح اسے ملتی ہے اور اسی سے کیا ہے کہ وہ سیکھتا ہے۔ آگے ہے جی تفریح مہیا کرنا۔ کھیل جو ہے وہ تفریح بھی مہیا کرتے ہیں۔ کھیل کے مختلف قسم کے میچز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہم اولمپک گیمز کی بات کریں، ہر 4 سال کے بعد اولمپک گیمز کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے۔ ورلڈ چیمپئن شپ کا ہر 4 سال کے بعد انعقاد کیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح ہم اپنے انٹرنیشنل میچز کا دیکھیں، جیسے پی ایس ایل ہے، وہ ہر سال جو ہے پی ایس ایل ہوتی ہے، اس بار پی ایس ایل 6 ہوئی ہے۔ تو یہ تمام جو کھیل ہیں ان کا انعقاد جو ہے وہ لوگوں کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے۔ جیسے مختلف علاقوں سے دور دراز کے لوگ کیا ہے جی وہ کھیل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ کھیل سے کیا ہے جی لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ اپنے کھلاڑیوں کو، اپنی ٹیم کو وہ داد دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو کھلاڑیوں کی جو پرفارمنس ہے، کھلاڑیوں کی کارکردگی ہے، وہ ان کی داد سے اور ان کی حوصلہ افزائی سے وہ بھی بڑھتی ہے اور وہ خود بھی کیا ہے جی اس سے لذت محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل جو ہے وہ تفریح بھی مہیا کرتے ہیں۔ آگے ہے جی قابل فخر شہری بنانا۔ اب کھیل جو ہے وہ افراد کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ معاشرے میں رہتے ہوئے کیا ہے جی اپنے آپ پر فخر محسوس کریں۔
اب کھیل میں ایک فرد ہے وہ مختلف فردوں سے ملتا ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، ان کے ساتھ معاونت کرتا ہے، کسی کھیل کو چوٹ لگی ہے وہ اس کو ملنے کے لیے جائے گا، اس کے ساتھ اس کو کیا ہے جی کسی قسم کا مشورہ دینا ہوتا ہے، وہ اس کو مشورہ دے گا۔ اسی طرح کھیل کے قوانین کا بھی وہ احترام کرتا ہے۔ یہ تمام جو خصوصیات ہیں وہ اس کھلاڑی کو کیا ہے جی قابل فخر شہری بناتی ہیں، اور اسی طرح عام زندگی میں بھی وہ دوسرے لوگوں کی نسبت کیا ہے جی ایک اچھا کھلاڑی اور اچھے جو ہے قابل فخر شہری وہ بن سکتا ہے جی۔ آگے ہے جی کردار کی تشکیل۔ تو کھیل جو ہے وہ ایک فرد کی کردار کی کیا کرتے ہیں جی تشکیل کرتے ہیں۔ کوئی بھی کھلاڑی جو ہے وہ کھیل کے اندر سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اب سپورٹس مین شپ جیسے جو مختلف اوصاف ہیں، جیسے جیسے اپنے اندر خود اعتمادی کا پیدا ہونا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، خوش اسلوبی پیدا ہونا، خوش مزاجی کا ہونا، یہ تمام اوصاف جو ہیں وہ کسی بھی کھلاڑی کی کردار کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو یہ کردار کی تشکیل جو ہے وہ کھلاڑی کو کھیل کے میدان کے اندر ہی ملتی ہے۔ تو کھلاڑی جو ہے وہ کھیل کے میدان سے ہی اپنے کردار کی بہترین تشکیل کر سکتا ہے۔ آگے ہے جی کھیل روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب کھیل کی ہم بات کریں، کھیل کے میدان سے جب کھلاڑی اپنی کارکردگی کا بہترین مظاہرہ کرتا ہے تو وہ مختلف جو ہے انٹرنیشنل میچز کھیلنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے سلیکٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنے میچز کھیلنے کے لیے جاتا ہے، وہ وہاں سے بھی کیا ہے جی اپنا ذریعہ معاش اس کو بنا لیتا ہے کہ جب وہ میچ جیتتے ہیں تو اس کے بعد بھی انہیں کیا ہے جی اس کا معاوضہ ملتا ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو مختلف قسم کی جو محکمے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جیسے واپٹا ہو گیا، پولیس ہو گیا، HEC ہو گیا، اسی طرح جتنے بھی محکمے ہیں وہ کیا ہے جی مختلف قسم کی نوکریوں کا اعلان کرتے ہیں ان کھلاڑیوں کے لیے جو اچھی اپنی کھیل کی کارکردگی میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو وہ محکمے جو ہیں وہ ان کو ہر ماہ معاوضہ دیتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اپنی محکمے کو جو ہے صرف اپنی خدمات دینی ہوتی ہیں کھیل کے ذریعے سے۔ وہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اپنے اس محکمے کی طرف سے کھیلتے ہیں، اور جو محکمہ ہے وہ ہر ماہ کیا ہے جو ان کو معاوضہ دیتا ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھیل جو ہے وہ روزگار کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب کھلاڑی اپنی اچھا جو کھلاڑی ہوتا ہے جو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے مختلف قسم کے اخبارات میں انٹرویوز آتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ انٹرویوز آتے ہیں، ریڈیو پہ آتے ہیں، تو اور مختلف قسم کی جو وہ ہیں فیکٹریوں یا مختلف قسم کے برانڈز میں کیا ہے جی وہ اپنے اشتہارات دیتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہیں ذرائع ہیں، ذریعہ معاش ہے کھلاڑی کے لیے، جو اپنے وہ کھیل کے ذریعے سے کیا ہے جی روزگار کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ آگے ہے جی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ۔ اب کھیل جو ہے وہ کسی بھی کھلاڑی کی کام کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اب جو لوگ کھیل میں حصہ لیتے ہیں ان کے جسم مضبوط ہوتے ہیں، ان کے جسم توانا ہوتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء بہترین طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جسم خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کی چال ڈھال جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ عام افراد کی نسبت کیا ہے جی بہترین کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ کھیل کے میدان میں کیا ہے جی وہ اپنی طاقت میں، اپنی لچک میں، اپنے جسم کی مضبوطی میں اتنی بہترین کارکردگی لا چکے ہوتے ہیں کہ وہ عام فرد کی نسبت کیا ہے جی ان کے اندر کام کرنے کی بہترین صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام جتنے بھی نکات ہیں یہ کھیلوں کی اہمیت ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ نکات ہم نے بیان کیے تھے، تو ہمارا جو ہے کھیلوں کی اہمیت اور افادیت کا سوال یہاں پر مکمل ہوا۔ اگلے لیکچر میں ہم اگلے جو ہے وہ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔